السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے ایجوکیشن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جھارکھنڈ بورڈ نے جو آپ کے لیے ماڈل پیپر نکالے ہیں، ماڈل پیپر جو ایشو کیے ہیں، ماڈل پیپر جو لانچ کیے ہیں، اس میں صرف کوشچنس دیے گئے ہیں، آنسر نہیں دیے گئے ہیں۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ کوشچن آنسر آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کیا ہوں گے، مفید ثابت ہوں گے، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے والے ویڈیوز کو بھی آپ نے شیئر نہیں کیا ہے تو پلیز اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ سبھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اور جھارکھنڈ بورڈ کے علاوہ یہ سی بی ایس ای بورڈ کے لیے بھی اور ایم پی بورڈ کے لیے بھی کیا ہے، این سی آر ٹی جن کا سلیبس چلتا ہے ان سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ مفید والا ویڈیو ہے۔ اس میں نہ صرف آپ کو سوال بتائے جائیں گے بلکہ سوالات کے ساتھ ان کے جوابات بھی بتائے جائیں گے۔ چھوٹے بڑے مختصر سوال، جتنے بھی طرح کے سوالات ہوتے ہیں ایک پیپر میں جس طرح آتے ہیں، پورا پیپر پیٹرن کے حساب سے ہی یہ ویڈیو بنایا گیا ہے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو وہ بھی جا کر دیکھ لیجئے، آپ کو ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ یہ اس سیریز کا تیسرا ویڈیو ہے۔ آئیے آپ کا وقت زیادہ ضائع نہ کرتے ہوئے آتے ہیں سیدھا ویڈیو کی جانب۔ ماڈل کوشچن پیپر 2021-22 ٹرم 2 سبجیکٹ اردو، کلاس آپ کی 10th۔ ضروری ہدایت کیا ہے، میں اس سے پہلے کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو بار بار آپ پڑھ کر آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ آپ کو لگے گا سر کیا بور کر رہے ہیں نا۔ آتے ہیں سیدھا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کا پیپر 3 سیکشنز میں ہے۔ پہلا سیکشن اے، سیکشن بی اور سیکشن سی، آپ کا 3 سیکشن ہے۔ اور پہلے سیکشن میں بھی آپ سے 7 سوال پوچھے گئے ہیں، دوسرے سیکشن میں بھی آپ سے 7 سوال پوچھے گئے ہیں، اور تیسرے سیکشن میں آپ سے 5 سوال پوچھے گئے ہیں۔ پہلے اور دوسرے سیکشن میں 7 میں سے 5 کے جواب دینے ہیں، اور تیسرے سیکشن میں 5 میں سے 4 کے جواب دینے ہیں۔ ٹوٹل 19 سوال کا آپ کا یہ پیپر ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے آتے ہیں سوال کے اوپر۔ سوال نمبر 1، رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ جواب، سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ سوال نمبر 2، فارسی کے میل سے اردو کو کیا فائدہ ہوا؟ جواب، فارسی زبان کے الفاظ اردو زبان میں شامل ہونے سے اردو زبان میں وسعت پیدا ہوئی ہے۔ ایسے بہت سے الفاظ جو مترادف ہوتے ہیں وہ مختلف اظہار بیان کے کام آتے ہیں۔ خاص کر شاعری میں مترادف الفاظ کا کثرت سے ہونا بہت کام آتا ہے۔ شاعر ان کے ذریعے لطیف خیال اور نازک جذبات ادا کر سکتا ہے۔ اب آپ بولو گے سر آپ نے کچھ سمجھایا ہی نہیں ہے۔ بیٹا سمجھائیں گے اس لیے نہیں کیونکہ سمجھانے کے لیے ہمارے پاس چیپٹرز کے ویڈیو ہوتے ہیں، اس میں آپ کو ہر بات بہت ڈیٹیل میں سمجھا دی جاتی ہے۔ آپ کو صرف سوال جواب سننے ہیں اور ڈھنگ سے انہیں یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سوال نمبر 3، احمد ندیم قاسمی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ جواب، احمد ندیم قاسمی کی پیدائش شاہپور پاکستان میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 4، جوش ملی آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب، جوش ملی آبادی کا اصل نام شبیر احمد حسن خاں ہے۔ سوال نمبر 5، رباعی کا کون سا مصرع سب سے جاندار ہوتا ہے؟ جواب، رباعی کا چوتھا مصرع سب سے جاندار ہوتا ہے جو رباعی کی روح ہوتا ہے یا رباعی کی جان ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، محاورہ ہاتھ صاف کرنا کا معنی بتاتے ہوئے جملہ بنائیں۔ جواب، ہاتھ صاف کرنا محاورے کا معنی ہے چوری کرنا، ٹھیک ہے۔ ہاتھ صاف کرنا مطلب چوری کرنا۔ جملہ، اس چور نے پولیس والوں کے گھر ہی ہاتھ صاف کر دیا، یعنی پولیس والوں کے گھر پہ چوری کر لی۔ سوال نمبر 7، محاورہ گھی کے چراغ جلانا کے معنی بتاتے ہوئے جملہ بنائیں۔ ہندی میں اسے گھی کے دیے جلانا، گھی کے دیپک جلانا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے گھی کے چراغ جلانا، محاورے کا معنی ہے خوشیاں منانا۔ جملے میں کیسے استعمال کریں گے؟ جمیل کی کامیابی پر اس کے گھر والوں نے گھی کے چراغ جلائے، یعنی کہ خوشیاں منائی۔ اب آتے ہیں ہم سیکشن بی میں، جس میں سوال تھوڑے مختصر سوال پوچھے جائیں گے۔ اس کے آپ کو ہر سوال کے 3 نمبر ملیں گے اور ساتھ میں سے آپ کو صرف 5 سوال کے ہی جواب دینے ہیں۔ سوال نمبر 8، تربیت یافتہ ملکوں میں عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ جواب، مردوں کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق کا طور توازن، محبت اور ان کی آسائش و آرام اور فرحت کی طرف متوجہ ہونا اور ان کو ہر طرح سے خوش رکھنا چاہیے اور ان کو اپنی ہر چیز میں شامل کرنا چاہیے، یہاں تک کہ رنج و راحت میں بھی ان کے ساتھ
ہر قدم پر ساتھ دینا چاہیے، مطلب یہ کہ ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو اپنے برابر سمجھنا چاہیے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ وہ مرد کے ساتھ ہیں نہ کہ ان سے الگ۔ اور یہ ترقی یافتہ ملکوں میں عورتوں کے ساتھ رواج اپنایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، لکھنؤ کی سرزمین سے متعلق خاکہ نگار نے کیا بات کہی؟ جواب، خاکہ نگار نے لکھنؤ کی سرزمین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے، وہ جگہ ایسی ہے کہ آپ کو وہاں پر جگہ جگہ پر اور قدم قدم پر شاعر ملیں گے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لکھنؤ میں لوگ سوتے جاگتے بھی شعر ہی بولتے ہیں۔ خاکہ نگار کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب وہ سو رہا تھا تب بھی وہ شعر ہی سن رہا تھا، اور جب وہ جاگا تب بھی، اور جب وہ جگا تب بھی اس کو شعر ہی سنائی دے رہا تھا۔ سوتے ہوئے خاکہ نگار جو شعر سن رہا تھا وہ یہ ہے: اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سہی، عرفان محبت عام نہیں۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ آتے ہیں سوال نمبر 10 پر، سلطان کو زیب و خلا کا باہر جانے پر ٹوکنا کیوں برا لگتا تھا؟ جواب، سلطان کو زیب و خلا، یہ کھلا ہو گیا خالہ کا، زیب و خالہ کا باہر جانے پر روکنا اس لیے برا لگتا تھا کیونکہ وہ اس کو کہتی تھی کہ تم باہر جا کر نہ کھیلو اور اپنے دادا کا خیال رکھو۔ سلطان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی تھی اور وہ دعا کرتا تھا کہ اس کے دادا مر جائیں۔ پھر کچھ عرصے بعد یہی ہوا، اس کا دادا مر گیا، اور پھر بھی زیب و خالہ اس کو باہر جانے سے روکتی تھی۔ وہ اس کو کہتی تھی کہ اب تو تمہارا دادا نہیں رہا، اس لیے تم جا کر بھیک مانگو۔ سلطان کو یہ روک ٹوک بالکل نہیں پسند تھی اور وہ اپنی مرضی سے ہر جگہ آنا جانا چاہتا تھا۔ سوال نمبر 10، نظم گرمی اور دیہاتی بازار میں کافر دھوپ سے کیا مراد ہے؟ جواب، کافر دھوپ سے مراد ہے جیسے کافر ظلم ڈھاتا ہے ویسے ہی یہ کافر دھوپ ہے جو بہت تیز ہے اور اس کی کرنیں چبھتی ہیں۔ بہت تیز دھوپ کو بھی کافر دھوپ کا نام دیا گیا ہے۔ شدید گرمی کا منظر دکھایا گیا ہے جہاں پر بہت تیز دھوپ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے شدید دھوپ ہو، بالکل کافر دھوپ کے مانند۔ سوال نمبر 12، بیت الغزل کسے کہتے ہیں؟ میں مثال دیں۔ جواب، ایک غزل کئی اشعار سے مل کر بنتی ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ غزل کے سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ غزل کے سب سے بہترین شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت الغزل کہا جاتا ہے۔ مثلاً مجروح سلطان پوری کا ایک شعر ملاحظہ فرمائے، یعنی غزل تو بڑی ہے لیکن سب سے خاص جو شعر تھا اس کا بیت الغزل جو کہا جاتا ہے جس شعر کو، وہ شعر یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے: میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ سوال نمبر 13، قافیہ کی تعریف میں مثال دیں۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ اردو شاعری میں قافیہ سے مراد شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ ہیں۔ یاد رکھیے، قافیہ شعر کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اور ردیف قافیے کے بعد بھی آتا ہے اور وہ تمام مصروں میں یکساں رہتا ہے۔ قافیے کی مثالیں، قافیے کی مثال کیا ہے؟ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو حباب اور سراب دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں، ایک ہی آواز جیسے لفظ ہیں، تو یہ دونوں قافیہ کہلائیں گے۔ اس لیے ڈیپلی نہیں سمجھا رہا ہوں کیونکہ جب میں نے غزل والا پورشن پڑھایا تھا تو آپ کو ایک ایک غزل کے ساتھ ساتھ ان سب باتوں کو بہت ہی ڈیپلی طریقے سے سمجھایا تھا۔ اگر آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ سوال نمبر 14، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ شعر میں کس صنعت کا ذکر کیا گیا ہے؟ صنعت کی تعریف لکھیے۔ جواب، اس شعر میں صنعت تشبیہ استعمال ہوئی ہے۔ تشبیہ کسی چیز سے مشابہت کرنا، کسی چیز کو کسی چیز کے مانند قرار دینا، کسی کے جیسا بتانا، کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ۔ تو یہاں پر ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یعنی حباب کے جیسی ہے، اور یہ نمائش سراب کی سی ہے، یعنی یہ نمائش سراب کے جیسی ہے۔ سراب یعنی دھوکہ، ریگستان میں دکھنے والا دھوکے کے جیسی ہے۔ تو یہاں پر جیسا استعمال ہوا ہے، اس لیے سے یہاں پر کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت تشبیہ۔ واپس دیکھیے، جواب، اس شعر میں صنعت تشبیہ استعمال ہوئی ہے۔ تشبیہ کے لفظی معنی ہے کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینا، لیکن اصطلاح میں علم بیان کی رو سے جب کسی ایک چیز کو کسی مشترک خصوصیات کی بنا پر کسی دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں، جس سے غرض اس پہلی چیز کسی صفت، حالت یا کیفیت کو واضح اور مؤثر بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس سے کلام میں فصاحت و بلاغت پیدا ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم سیکشن سی میں۔
اب آتے ہیں ہم سیکشن سی میں. سیکشن سی میں آپ کو کیا کرنا ہے, 5 میں سے 4 کے جواب دینے ہیں, اور یہ 5 سوال تفصیلی سوالات ہیں, یعنی کہ نبندھاتمک کوشچن جسے آپ کہا جاتا ہے, نبندھاتمک پرشن ایسے ٹائپ کوشچنس ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو 5 میں 4 کے جواب دینے ہیں. آئیے ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. 5 میں سے 3 کے ہی جواب دینے ہیں, ایسا لکھا اوپر. سوال نمبر 15, غزل سے اپنی واقفیت کا اظہار کریں. غزل کسے کہتے ہیں, پوری بات آپ کو ڈیٹیل میں یہاں پہ بتانی ہے. جواب, غزل اردو شاعری کی ایک ہر دل عزیز صنف سخن ہے. اردو شاعری کا سب سے بڑا سرمایہ غزل کی شکل میں موجود ہے. غزل کے معنی محبوب سے باتیں کرنا, یا یوں کہتے ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا. اس کا مطلب غزل میں حسن و عشق کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن غزل صرف عشق و محبت تک محدود نہیں, بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس میں سماجی, سیاسی, معاشرتی مسائل, فلسفہ و تصوف اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی کی جاتی ہے. غزل کے ہر شعر میں الگ مضمون ہوتا ہے, یعنی اس کے اشعار جدا گانا ہوتے ہیں. اگر کسی غزل کے اشعار ایک ہی موضوع پر ہوں, یعنی ان میں تسلسل ہو, تو اسے غزل مسلسل کہا جاتا ہے. غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں, اور مطلع کے بعد اگر دوسرا شعر بھی ہم قافیہ ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. غزل کا سب سے عمدہ شعر بیت الغزل یا شاہ غزل کہلاتا ہے. ردیف کے بغیر بھی غزلیں لکھی جاتی ہیں, ایسی غزلیں غیر مردف کہلاتی ہیں. اردو غزل گوئی کا آغاز دکن میں ہوا. سلطان محمد قلی قطب شاہ اردو کے پہلے غزل کو شاعر ہیں, لیکن باشعور غزل گو ولی دکنی ہیں, جنہوں نے اردو غزل کو بلندی عطا کی. اس دور کے دوسرے شعراء جنہوں نے ولی کی آمد کے بعد دہلی میں اور غزل کی ترقی اردو غزل کو ترقی دی, ان میں آبرو, ناجی, یکرنگ وغیرہ شامل ہیں. اس کے بعد دہلی کے شاعر کے ابتدائی دور میں شاہ حاتم نے زبان محاورہ اور الفاظ کی اصلاح کی طرف توجہ دی. آگے چل کر سودا, درد, میر نے اس صنف کی آبیاری کی. اس دور میں غزل زبان و بیان, سادگی, صفائی اور لطف و اثر کی جو خوبیاں پائی جاتی ہیں, اس کی مثال نہیں ملتی. 19ویں صدی کے آغاز سے شاعری کا جو دور شروع ہوتا ہے وہ مختلف اعتبار سے اردو غزل کے لیے انقلاب کا دور ہے. غزل میں بلند اور رنگا رنگ مضامین, نازک خیالات, نیا انداز بیان پیدا ہوا. اس دور میں دہلی میں مومن, غالب, ذوق نے اس صنف کو ترقی دی. لکھنؤ میں وزیر, جرأت, ناسخ وغیرہ نے غزل میں ایک نیا انداز قائم کیا. اس کے بعد اقبال, مجاز اور فیض نے اس صنف کو دنیا میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کی. دور جدید میں غزل کو خارجی آب و تاب سے نکال کر داخلی حسن کی طرف توجہ کی گئی. غزل کو نہ صرف رومانی نشاط سے بھر دیا گیا, بلکہ نئی اور دلچسپ تشبیہات و استعارات سے اس کے مرتبے کو بلند کر دیا گیا. حسرت موہانی, عزیز لکھنوی, فانی بدایونی, جگر مراد آبادی, اصغر گونڈوی اور فراق گورکھپوری نے اس سنجیدگی اور پاکیزگی, رومانیت اور حقیقت, لطافت اور نزاکت سے غزل کو اردو شاعری کی لافانی صنف بنا دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج غزل میں زندگی کے حقائق, فلسفہ کے نکات کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات اور وطن پرستی کے خیالات وغیرہ اس میں سب کچھ پایا جاتا ہے. یہ تھی غزل کی تعریف. اب آتے ہیں سوال نمبر 16. فراق گورکھپوری کی حیات اور ان کے شعری کارناموں کا جائزہ لیں. آپ کے نصاب میں فراق گورکھپوری کی ربائی ہے نا, تو وہاں سے ان کا جو ذکر میں نے کیا تھا اسی کو آپ کو یہاں پر بیان کرنا ہے. جواب, فراق گورکھپوری کا شمار اردو کے ممتاز ترین جدید شاعروں میں کیا جاتا ہے. ان کا اصل نام رگھوپتی سہائے تھا. ان کی پیدائش گورکھپور میں 1896 میں ہوئی. اس زمانے میں عام ماحول کی طرح ان کے گھر میں شعر و شاعری کا چرچا تھا. بچپن سے ہی شعر گوئی کا شوق تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ 13 برس کی عمر سے شعر کہنے لگے تھے. انہوں نے تعلیم الہ آباد میں حاصل کی اور اردو اور فارسی کے علاوہ انگریزی میں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی. اس کے بعد انٹرنیشنل کانفرنس میں شامل ہو گئے. فراق گورکھپوری کچھ دیر جیل کی زندگی بھی گزاری.
فراق گورکھپوری نے جیل کی زندگی بھی گزاری ہے۔ فراق گورکھپوری کا اردو ادب میں بے شمار کلام ہے۔ ان کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں جن میں روح کائنات، شبنمستان، رمز و کنایات، غل نغمہ خاص طور پہ قابل ذکر ہیں۔ ان کی رباعیوں کا مجموعہ روح بھی بہت مشہور ہے۔ اردو میں تاثرات تنقید کے علم بردار بھی فراق کا نام لیا جاتا ہے۔ فراق گورکھپوری کو 1960 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا۔ 1868 میں انہیں پدم بھوشن کا خطاب ملا۔ اس کے علاوہ ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ بھی دیا گیا ہے۔ انتقال سے چند ماہ پہلے 1982 میں ان کو غالب اکیڈمی ایوارڈ بھی پیش کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 17، مولوی عبدالحق کے مضمون کا تنقیدی جائزہ لیں۔ جواب: بابائے اردو مولوی عبدالحق اور اردو زبان کے ان شہدائیوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس زبان کی خدمت میں صرف کر دی، یعنی خرچ کر دی۔ وہ قصبہ ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ 1894 میں MAO کالج علی گڑھ سے BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد پنجاب اور حیدرآباد میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ عثمانیہ کالج اورنگ آباد میں بطور پرنسپل کا کام کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر پر پروفیسر رہے۔ انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے اور زندگی بھر اس ادارے کی ترقی اور کامیابی کے لیے جی جان سے کوشش کرتے رہے۔ انجمن کی جانب سے مولوی عبدالحق کی ادارت میں ایک 6 ماہی ادبی رسالہ اردو جاری ہوا جس نے تحقیقی، علمی اور ادبی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ مولوی عبدالحق ایک محقق، سوانح نگار، زبان داں، لغت نویس، ماہر قواعد اور صاحب طرز انشاء پرداز تھے۔ ان کی تحریروں پر حالی کا سب سے زیادہ اثر ہے۔ بول چال کی سادہ زبان میں پرخلوص جذبات کا بے لاگ اظہار کرتے ہیں۔ ہر بات خوب سوچ سمجھ کر لکھتے ہیں۔ بھاشا میں الجھاؤ نہیں۔ مشکل زبان لکھنے والوں کو وہ اردو کا دشمن کہتے تھے اور آسان زبان لکھنے پر زور دیتے تھے۔ اردو ادب میں قدیم کتابوں کی تدوین و ترتیب اور اشاعت ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ ان کتابوں پر ان کی مقدمات ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ انگریزی اور اردو لغت اور اردو زبان کے قواعد کا بنیادی کام بھی مولوی عبدالحق کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ سوال نمبر 18، ایک حلقہ زنجیر تو زنجیر نہیں، ایک نقطہ تصویر تو تصویر نہیں، تقدیر تو قوموں کی ہوا کرتی ہے، ایک شخص کی قسمت کوئی تقدیر نہیں۔ ربائی کی تشریح اپنی زبان میں کریں۔ یہ ربائی ہے جو آپ کے نظام میں شامل ہے، اس کی آپ کو کیا کرنی ہے؟ تشریح کرنی ہے۔ ویسے جب میں نے ربائی والا چیپٹر پڑھایا تھا تو اس ربائی کو بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں بیان کیا تھا۔ آپ چاہیں تو اس کو بہت ہی زیادہ پھیلا کر، جتنا میں نے زیادہ ڈیٹیل میں سمجھایا تھا اتنا ہی ڈیٹیل میں آپ اسے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پر یہاں پہ میں نے شارٹ فارم میں بتایا، بس آپ سوال کو سمجھ جائیں کہ سوال کہنا کیا چاہتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو اور بڑا کر کے لکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کیسے لکھیں گے دیکھیے، سب سے پہلے لکھیں گے سیاق و سباق، ہیڈنگ لگائیں گے۔ اس میں کیا لکھیں گے؟ مندرجہ بالا شعر نصاب کی ربائی سے لیا گیا ہے۔ اس ربائی کے شاعر فراق گورکھپوری ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو کیا کرنی ہے؟ تشریح کرنی ہے۔ یہاں شارٹ میں آپ بڑی کر سکتے ہیں۔ تشریح: فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ زنجیر کی ایک کڑی زنجیر نہیں کہلاتی، بہت سی کڑیاں یا حلقے مل کر زنجیر کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک نقطہ کو تصویر نہیں کہا جا سکتا، بہت سے نقطے مل کر کسی کی تصویر بناتے ہیں۔ ان مثالوں کے بعد اب فراق کہتے ہیں کہ تقدیر تو قوموں کی ہوا کرتی ہے، کسی ایک شخص کی قسمت کو تقدیر نہیں کہا جا سکتا، یعنی افراد متحد ہو کر قوم بنتے ہیں اور پھر قوم کی خوشحالی ان کی تقدیر کہلاتی ہے۔ ایک انسان کی اچھی قسمت کسی قوم کی تقدیر نہیں کہلا سکتی ہے۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں آج کا آخری سوال، سوال نمبر 19۔ سائنس رحمت ہے یا زحمت کے عنوان پر ایک مضمون لکھیے۔ سائنس، وگیان ہمارے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے، بھلائی ہے یا برائی ہے، ہمارے لیے لابھ دائک ہے یا ہانی کارک ہے، ان سب باتوں کا آپ کو ایک نبندھ کے روپ میں کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہے۔ آئیے صرف پڑھ لیجئے اور سن لیجئے اور اس کو سمجھ لیجئے۔ جواب کیسے لکھیں گے دیکھیے۔ سائنس کے لغوی معنی کوئی باقاعدہ علم و حکمت ہے، لیکن اصطلاح میں اس سے مراد موجودات عالم کی علمی تحقیقات اور اس پر تفصیلی بحث ہے۔ سائنس وہ مطالعہ قدرت ہے جو قدرت کی رنگینیوں میں
گونگو تبدیل کے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اہل امریکہ اور یورپ کا خیال ہے کہ سائنس دور حاضر کی خصوصیت ہے، لیکن اگر ہم اسلامی تاریخ کی ورق گردانی کریں تو ہم یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اکثر ایجادات کے ابتدائی اصول مسلمانوں نے ہی وضع کیے، لیکن سالہ سال کے غلامی نے ہمیں اسلامی تاریخ سے بیگانہ بنا دیا ہے، اور ہم سے اکثر صاحب لعل یورپ کے اس دعوے کو حمایت کرتے ہیں، اگرچہ ہم اس بات سے انکار بھی نہیں کر سکتے کہ موجودہ سائنس کی ترقی کا زیادہ تر صحرا مغرب کے سر ہے۔ ہوا، پانی، آگ اور روشنی وغیرہ کے عناصر کو قابو میں لا کر سائنس نے بنی نوع انسان کی گرامایا خدمات انجام دی ہیں۔ ویسے تو سائنس کے فوائد بے شمار ہیں، اور اس کے صرف عمل ہی لکھنے کے لیے کئی دفاتر درکار ہیں۔ یہ کی اب دیکھیں اس کو مفصل میں، پورا ڈیٹیل میں۔ سائنس کی بدولت ایسی ایجادات اختراعات ہو چکی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ موٹر، ریل گاڑی، ہوائی جہاز اور بحری جہاز ذریعے فاصلہ نہایت ہی کم وقت میں طے ہو جاتا ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم دنیا بھر کے حالات سے آشنا ہوتے ہیں۔ ٹیلی فون کی مدد سے چند منٹوں میں ایک دوسرے کی خیر خیریت سے آگاہی ہو جاتی ہے۔ بجلی کی ایجاد کو دیکھا جائے، جس نے صنعتی انقلاب پر برپا کر دیا ہے۔ کارخانوں، گھروں اور دفاتر میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہیٹروں، مشینوں اور لیمپوں اور اس قسم کی دوسری ایجادات سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سائنس کی بدولت بنی نوع انسان کی بیماریوں کے علاج معالجے سے خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے، اور عملے جراحی کے ذریعے لاکھوں جانیں بچائی جاتی ہیں۔ ایکس رے کے ذریعے ناقابل تشخیص بیماریوں کا پتہ چلایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بازار میں بھی ہر قسم کی ادویات دستیاب ہیں۔ دور حاضر کی جدید ترین دریافت ایٹمی توانائی ہے، جس کی بدولت صنعت زراعت اور طب کے میدانوں میں نمایاں کامیابی ہوئی ہے۔ ایک وقت میں 1000 آدمی جو کام کرتے ہیں، اب وہی کام انتہائی کم افراد انجام دیتے ہیں۔ اگر تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھا جائے تو جہاں سائنس نے بنی نوع انسان کو اس قدر فوائد کثیر پہنچاتے ہیں، وہاں طرز جنگ و جدل کا زور پکڑتا جا رہا ہے۔ انسانوں کے پرانے ہتھیار بالکل بیکار ہو چکے ہیں۔ آج کل تو یوں ٹینکوں، میزائلوں، آبروزوں اور لڑاکا تیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے لاکھوں جانیں تلف ہو رہی ہیں۔ آج کل ایٹم بم کا زمانہ ہے، جس کی ہلاکت آفرینی ہے، اور جس کی تباہی کے تصویر سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی ایٹم بم سے لاکھوں افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں، جس کی روشنی سے لوگ اندھے ہو جاتے ہیں۔ میلوں دور کھڑے ہوئے آدمی کے کان کے پردے اس کی آواز سے پھٹ جاتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ میں امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم گرائے، جس سے لاکھوں جانیں تلف ہو گئی، اور آج بھی وہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو کسی کے کان نہیں ہوتے، تو کوئی نابینا ہے اور کوئی اپاہج پیدا ہو رہا ہے۔ سائنس کا ایک اور برا اثر یہ ہے کہ لوگ سائنس کے کرشموں کو دیکھ کر مادہ پرست ہوتے جا رہے ہیں، اور اطمینان قلب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مندرجہ بالا باتوں سے یہ حقیقت واضح ہوتی جاتی ہے کہ سائنس انسانوں کے لیے رحمت ہے، کیونکہ اگر انسان چاہے تو صرف اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ اس کی کم عقلی ہے کہ وہ نقصانات کا بھی خیر مقدم کرتا ہے۔ رب کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ سائنس کے فوائد اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی سائنس کے جو بھی فائدے ہوتے ہیں، آپ اپنی بھاشا میں، اپنی زبان میں بھی ان باتوں کو لکھ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ نبندھاتمک اس ایسے کو بہت زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سائنس میں کیا فائدے ہوتے ہیں اور سائنس سے نقصان کیا ہو رہے ہیں۔ آپ اپنی زبان میں ان باتوں کو لکھ سکتے ہیں۔ کم سے کم 1 پیج 1.5 پیج آپ لکھ دیں گے تو آپ کو پراپرلی نمبر مل جائیں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ سبھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک شاندار کانٹینٹ کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیے، آباد رہیے۔
کمنٹ باکس میں اپنے سوال کرتے رہیے. خدا حافظ.